السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو کہتے ہیں کہ پاکستان تو ہم کیوں بنا رہتا ہے خبرستان، خبریں اکھاڑ پچھاڑ، لڑائی جھگڑے، الزامات کی بوچھاڑ، خبریں گرم، سیاست گرم، اور جب تک نہیں کرے گا اللہ کرم تو آ جانے مطلب کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ تو دوستو اہم خبر تو پہلے تو یہ کہ وکلا اور پولیس میں لاہور میں جھڑپیں، وہ کیوں ہوئی اور 8 مئی کو کیوں ہوئی، اور اس کے بعد 9 مئی کو مزید کیا وکلا کرنے والے ہیں، اس کے لیے ہم آپ سے تفصیلاً بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو ایکچولی اس سے بھی زیادہ اہم ہے بیسیکلی، اور وہ ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، جی ہاں عمران خان نے نعرہ لگا دیا ایبسلوٹلی ناٹ، اور ان کے تمام عہدیداران بھی کھل کر آ گئے۔ ISPR کی پریس کانفرنس کے جواب میں انہوں نے کیا باتیں کی، کیا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں اور کیا وہ کرنے والے ہیں، یہ ایک بڑا اہم میرا تجزیہ ہوگا۔ میرے اس پروگرام کو پورا ضرور سنیے گا، اس کے اندر پوری ہم یہ بات بتائیں گے کہ یہ بیانات اور یہ سب چیزیں کیا کہنے والی ہیں، مطلب کیا کہہ رہی ہیں، اور آگے کون سی سیاست PTI کرنے والی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جناب میرے پیارے دوست شیر افضل مروت مر گئے سیاسی موت۔ تو بھیا آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، بلکہ عمران خان نے انکار کر دیا ان سے ملنے سے۔ تو اس کے بارے میں وہ کیا بولے اور کس قدر زور سے بولے اور کس کے خلاف بولے، اور ان کا آنے والا لائحہ عمل کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے آگے چل کے۔ اور اس کے بعد بشرا بی بی کی جو اپلیکیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ہیں واقعات، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جس پہ علوی صاحب، جی ہاں ہمارے پیارے سابق صدر علوی ہیں، اب وہ بھی سیاست میں تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر میں بیٹھا رہا نا تو جو خلا ہے قیادت کا PTI میں، وہ کچھ دوسرے لوگ ہڑپ کر جائیں گے، اب میں دیکھتا رہوں گا، ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ تو آج وہ سیاست میں دوبارہ نمودار ہوئے، انہوں نے کیا کیا، کس سے ملے اور کیا بیان داغا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے باقی چھوٹی چھوٹی خبریں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس میں کے بعد جب آپ سبسکرائب کریں گے تو بیل کا بٹن آئے گا، اس کو کلک کیجئے۔ بیل کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد جو آپشنز آتے ہیں اس کے اندر آل ویڈیوز کے آپشنز کو سلیکٹ کیجئے۔ ساتھ میں اگر آپ کو میری باتیں، میرے تجزیات پسند آتے ہیں تو پلیز لائک کیجئے اور اپنی آراء ضرور بھیجیے، اپنے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تو کامنٹس کی وجہ سے مجھے بہت مطلب اپنے آپ کو امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایک اور گزارش چلتے چلتے کہ اپنے دوستوں، احباب، جاننے والے، اہل محلہ، ان سب کو میرے اس چینل کا لنک ضرور بھیجیے۔ جی یہ تفصیلات میں چلتے ہیں۔ پہلے تو علوی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ علوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تو جو بہت ساری خواتین اور جو لیڈر قید ہیں 9 مئی کے واقعات میں، ان کی عدالت بھی پیشی تھی، اور وہاں پہنچے جناب والا علوی صاحب، صدر علوی وہاں پہنچے۔ اس نے تمام ان خواتین قیدیوں سے ملاقاتیں کی، دوسرے قیدیوں سے ملاقات کی، جو بھی لیڈران تھے ان سے ملاقات کی، عمران خان کی تعریفیں کی، ان کے ساتھ رہنے کا عزم کیا، ان لوگوں کی ہمت کو سراہا
کہ آپ لوگ بڑی ہمت سے کام لے رہے ہیں، یا یاسمین راشد سے ملاقات کی، باقی اور خواتین سے ملاقات کی قیدی سے، اور اس کے بعد مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ خبر میں رہنا ہے، کیونکہ ہوتا ہے کیا ہے، خلا جب آتا ہے نا پارٹی میں قیادت کا بحران، اور آپ اگر چپ رہتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں تو جو ڈر گیا وہ مر گیا، اسی طرح جو پیچھے رہ گیا وہ مر گیا، تو خبروں میں آپ کو رہنا پڑتا ہے۔ تو علوی صاحب نے موقع جانا کہ یار میں دکھاتا رہوں کہ نہیں بھائی، میں چاہے کچھ بھی حالات ہو میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کے بانیوں میں سے ہیں، جنرل سیکرٹری رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے بہت قریبی ہیں۔ ڈاکٹر عمران خان صاحب نے ان کو پھر صدر پاکستان تک بنایا، تو بہرحال وہ سیاست میں اپنا رول رکھنا چاہتے ہیں، اور پارٹی پہ اپنی گرفت ایکچولی جو کہ انگریزی پارٹی پہ گرفت رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب بشرا بی بی کے کیس کی طرف۔ بشرا بی بی نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب میں جو ہے نا اس میں رہنا نہیں چاہتی بنی گالہ میں، مجھے اگر سزا کے طور پہ جیل میں ہی رکھنا ہے تو پھر مجھے بھیجا جائے جیل میں، اور اڈیالہ جیل میں بھیجا جائے۔ تو وہ درخواست پہ پیشیاں چل رہی تھیں، فائنلی اب اس پہ فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ انہوں نے ان کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتی ہیں جیل میں، تو انہوں نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں بھیج دیا جائے۔ چلیے، وہ ملنے کی کہیں خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو۔ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑا امپریشن بہت برا آ رہا تھا۔ وہ امپریشن اصل میں یہ آ رہا تھا بشرا بی بی کی شادی بارگن کر کے اور یہ کر کے وہاں بیٹھ گئی ہیں۔ پھر ایک الزام یہ بھی آ رہا تھا کہ یہ جو ہے ان کو جان بوجھ کے رکھا گیا ہے بنی گالہ میں تاکہ فوجی حکام ان سے ملاقات کرتے رہیں، بات چیت کا سلسلہ دروازہ کھلا رہے اور ان کے تھرو بارگین ہو جائے۔ تو بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ چل رہی تھیں، اور پھر دوسرے کارکن بہت ناراض تھے، خاص طور سے خواتین کارکن۔ وہ یہ کہتی تھیں کہ خود تو جو سزا بھی ہو گئی سب ہو گئی، خود تو جو ہے آرام سے بنی گالہ میں عیش کر رہی ہیں، اور ہم یہاں جو ہے جیلوں میں اپنی سخت ترین لائف گزار رہے ہیں، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جیلوں کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ تو اصل لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے خود تکلیفیں اٹھاتا ہے، تب اس کے کارکن اٹھاتے ہیں۔ تو بہت بڑا الزام تھا ان کے اوپر، اور بڑی انگلیاں ڈھکے چھپے الفاظ میں اٹھ رہی تھیں۔ تو بہرحال انہوں نے فیصلہ اچھا کیا، اور اب وہ جیل منتقل ہو جائیں گی۔ اب جو بات کرتے ہیں ہم وہ ہمارے شیر محمد تو نہیں کہنا چاہیے، شیر افضل مروت صاحب کی۔ آئے ہائے، دل کے پھپولے پھوڑ دیے، کھیل ختم پیسہ ہضم، تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہاں، وہی پارٹی قیادت کا جو بحران ہوتا ہے نا، اسی میں لوگ آتے ہیں اور جن میں صلاحیت ہوتی ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہی ان کا حل ہوا۔ اب انہوں نے عمران خان صاحب کی قربت حاصل کر لی تھی، جب پارٹی میں لوگ جیلوں میں تھے یا روپوش تھے، انڈر گراؤنڈ تھے، پارٹی ٹوٹ رہی تھی، لوگ پریس کانفرنس کر کے بھاگ رہے تھے، تو اس وقت قیادت کا بحران تھا۔ انہوں نے آ کے اس کو سنبھالا، انہوں نے پارٹی کے اندر جوش و ولولہ پیدا کیا، کارکنوں کو زندہ کیا، گلی گلی تو نہیں کہہ سکتے کہ شہر شہر گئے، وہاں جا کے لوگوں کو، کارکنوں کو، خاص طور سے پی ٹی آئی کے، ان کو انکریج کیا، موبلائز کیا، ان کو ایک طریقے سے متحرک کیا دوبارہ کہ نہیں بھائی ہم لوگ زندہ ہیں، قائد جیل میں ہے تو کچھ نہیں، پارٹی زندہ ہے۔ بڑا رول ہے ان کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ جو 15 سال سے 20 سال سے 10 سال سے عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کے ناک کے بال بنے ہوئے ہیں، قریبی ساتھی بنے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو تو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ کون نہ ہو، وہ 9 واردان ہیں جو ہم ذرا آگے پیچھے ہوئے یا انڈر گراؤنڈ ہوئے تو ان لوگوں نے قبضہ ہی کر لیا پارٹی میں، عمران کی قربت حاصل کر لی۔ تو پھر وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہو گئے سخت، اور ان لوگوں نے ان کو ہٹانے کی اور ان کو پیچھے کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب یہ تو خیر کوشش کر آ کے جو ہے
2-3 چیزیں انہوں نے منوا لی عمران خان سے. ایک تو یہ کہ جو میرے بھائی کو مشیر وغیرہ بنا دیا جائے, صوبائی سرحد میں KPK میں جو حکومت ہے, خود مجھے جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے. عمران خان صاحب نے فوراً ہاں کہہ دی, اور بعد مطلب چھوٹ گیا, بڑھ گیا, مطلب یہ کہ مزے آ گئے ان کا معاملہ سیٹ ہو گیا عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی قریبی حلقوں میں آ گئی ہے, اور انہوں نے جناب تیزی سے اپنے جو کہتے ہیں نا جو پرواز تھی اور اونچی کرنا شروع کر دی. لیکن اس میں سیاسی غلطی کر بیٹھے. انہوں نے کیا کیا کہ بہت ساری باتیں جو آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں ان کو پبلکلی بولنا شروع کر دیا, اور جناب والا اس میں بہت ساری باتیں پارٹی پالیسی کے خلاف بھی بولنے لگے, پھر تمام پارٹی لیڈروں کے خلاف بولنے لگے. تو ظاہر پھر ان کے خلاف محاذ جو تھا وہ اور مضبوط ہوتا گیا. وہ جو مخالف گروپ تھا ان کا, اس نے دوسرے لوگوں کو بھی ملانا شروع کیا, اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کا پتہ کاٹ دیا. پہلے انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو بات کی تھی تو وہ بھی ان کی نہیں مانی گئی, اور اناؤنس بھی کیا عمران خان صاحب نے, پبلکلی کیا, اڈیالہ جیل میں تمام صحافیوں سے کیا. یہ بڑے خوش ہو گئے, لیکن وہ بھی تو پرانے ہیں نا بھیا, جو ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے پرانے پاپی, پرانے لیڈر, انہوں نے جڑیں کاٹ دی. خاص طور سے شبلی فراز جب آئے نا, دوبارہ ایکٹیو ہوئے اور میدان میں آئے, تو انہوں نے تو پھر وہ تو کہتے ہیں میں تو فیلڈ مارشل ہوں عمران خان کا. تو وہ تو بھائی انہوں نے تو عمران خان صاحب کو جو کہا, عمران خان نے اس پہ چلنا شروع کیا. نتیجہ یہ کہ چھٹی ہو گئی ان کی. کل یہ بڑے افسردگی کے انداز میں بولے تھے کہ نہیں جی مجھے ملنے نہیں دیا گیا, کوئی بات نہیں ہے, وہ تو عمران خان سے میں کے لیے ملنا چاہتا ہوں, آج ملوں گا, لیکن آج بھی نہیں مل سکے. اس کے بعد آج یہ بڑے غصے میں بولے, بہت غصے میں بولے. باہر آئے, پریس کانفرنس کی تو نہیں کی, میڈیا سے بات چیت کی, اور اس میں بڑے الزامات لگائے, خاص طور سے شبلی فراز پر اور عمر ایوب پر اور جناب شعیب شاہین پر, کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا, اور عمران خان صاحب کو میرے خلاف وہ کر رہے ہیں, اور مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, اور یہ کیا ہے. پھر آخر میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرا ان لیڈروں سے کوئی تعلق نہیں, لہٰذا میں کوئی کام نہیں کروں گا ان کے کہنے پہ, نہ ان کا حکم مانوں گا جو اس وقت پارٹی کے عہدیداران بنے ہوئے ہیں. میں صرف کارکن ہوں عمران خان صاحب کا, اگر انہوں نے کبھی بلایا تو میں حاضر ہوں, جو مجھ سے اگر ڈائریکٹلی کہیں گے تو میں کروں گا, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا تو ہم چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا پھر کب ملو گے, جمعرات کو, ہاں آدھی رات کو. تو بس وہ چل پڑے غصے کے اندر. تو ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں, سیاست میں یہ انٹرنل معاملات چلتے رہتے ہیں. پھر ہم بات کریں گے جناب وکلا گردی کی. یہ ایک بڑا پنجاب کے اندر جو لاہور میں جو مین عدالتیں ہیں ایک ہی جگہ پر ہیں, تمام عدالتیں وہ ایک ویسینٹی میں, ایک پریمیسز میں ہیں, جس کی وجہ سے بہت بڑا یعنی وہاں پہ رش بھی رہتا ہے, اور سارے چیمبر بھی ہزاروں کھلے ہوئے ہیں. یہ ہیں تو ٹریفک کی بلاکیج ہے, بہت مسائل ہیں. تو بہت دنوں سے, سالہ سال سے مسئلہ چل رہا ہے کہ ان عدالتوں کو تھوڑا ڈیوائڈ کیا جائے اور تھوڑا دور کیا جائے, تاکہ لوگوں کو بھی آسانی ہونے. اتنے رش میں لوگ بیچارے پہنچتے ہیں, سائلین, ان کو جگہیں نہیں ملتی, یہ نہیں ہوتا, ٹرانسپورٹ کی پرابلمز آتے ہیں, وکیلوں کے لیے بھی وہ ہے. لیکن وکیلوں کو تو خیر آسانی ہے, ججز کو پرابلمز آتے ہیں. تو بہت سارے ٹریفک کے, شہری لوگوں کو بہت مسائل آتے ہیں, ٹریفک کی جام کی, اس کے. تو یہ تھا کہ سول عدالتیں جو ہے نا ان کو 12-15 میل دور دوسرے مقام پہ منتقل کر دیا جائے. تو اس پہ معاملہ چل رہے تھے, لیکن ہمیشہ یہ اپنے ہنگامہ رہی کر کے رکوا لیتے تھے. تو اس دفعہ پھر امپلیمنٹیشن کہا گیا کہ بھئی فلاں تاریخ سے جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے آرڈر, اور آپ لوگ سب منتقل ہو جائیں. اب ان میں بڑے وکلا کا ایک تو مسئلہ ہے کہ ان کا یہاں چیمبر ہے, ہم دوسرا چیمبر وہاں بنائیں. اب 2 چیمبر بنا کے رکھیں گے تو اس کا اخراجات بھی بڑھ جائیں گے.
پھر انہوں نے کہا کہ کیسز ہے ہمیں ڈیٹیں سیٹ کرنی پڑیں گی. ابھی تو یہ کہ 1 گھنٹہ اس کورٹ میں کیا، دوسرا گھنٹہ دوسرے کورٹ میں، تیسرا گھنٹہ تیسرے کورٹ میں، 10 کیس پکڑ لیتے ہیں. اب ہمیں کرنا پڑے گا کہ آج کا دن صرف یہاں کے کورٹس جو ہیں جو یہاں پہ لوکیٹڈ ہے ان کا کریں گے، دوسری دن اس کورٹ میں جا کے کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 15-20 منٹ کا فاصلہ جو ہے اس میں آدھا پون گھنٹہ تو ڈرائیونگ میں لگ جائے گا. تو انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو پبلک کے مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا، ہنگامے کا اعلان کیا کہ ہم جلوس نکالیں گے اور ہائی کورٹ کے جائیں گے اور ہائی کورٹ کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں ان سے ملیں گے، چیف جسٹس سے. خاص طور سے ڈیٹ 8 تاریخ کی رکھی، کیونکہ 9 تاریخ کو تو پتہ ہے 9 مئی کو، تو اس کے لیے جواز بنانے کے لیے انہوں نے خبر گرم کرنے کے لیے اور حکومت پنجاب کو بلیک میل کرنے کے لیے بڑا ٹائم اس کا گیم کھیلا. یہ سب جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد پولیس نے ان کو روکا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے منع کیا، اس پہ دھنگا مچتی ہوئی، شیلنگ ہوئی، تھوڑی گرفتاریاں ہوئیں، واٹر کین کے پانی پھینکے گئے. بہرحال بہت دنوں بعد لاہور میں تھوڑا گرما گرمی ہوئی، یعنی ہنگامہ آرائی، تو وہ پولیس کی اور ان کی کافی ہوئی جھڑپ. جھڑپوں میں انہوں نے 15-20 مغلا بھی گرفتار کیے پولیس نے. بہرحال پھر ان کو اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ جا کے مل لیں ان سے. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پھر رخ چینج کر لیا، کہہ رہے نہیں اب تو ہم بار روم کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ ہم وہ کریں گے. تو انہوں نے پھر روکا کہ یار آپ سے بات ہو گئی ہے، آپ نے کہا تھا ان سے ملنا ہے، چیف جسٹس سے ہم نے اجازت دے دی، اب آپ دوسری بات کر رہے ہیں. تو اس پہ ذرا پھر دم ہو گئی. اور بہرحال ہوا کیا، ساری حکومت پنجاب گھبرا گئی. ویسے ان کو پتہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریکی شروع ہو جائے، کسان ویسے ہی جلوس نکال رہے ہیں، ادھر سے وکلا بھی کھڑے ہو گئے ہیں. اب انہوں نے ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا 9 مئی کو، اور اس کے اعلان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ سندھ بار کونسل نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو فلاں بار کونسل نے کہا، پنڈی بار کونسل نے اسلام آباد ہم بھی ساتھ ہیں. تو اب دم ہونے لگے کہ بھئی لو ہڑتال بھی ہو رہی ہے 9 مئی کو. ادھر جو پی ٹی آئی بھی اپنا کچھ جو سے جلوس نکالے گی، وہ تو کسان کی ریلیاں شروع ہونے والی ہیں گندم بحران کے اوپر، تو وہ تو حکومت کے تو پریشانی ہو گئی. اور یہی ٹائمنگ کا کھیل تھا جو ان کو کرنا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے بات ان کی مان لی کہ جی ہم ان کو منتقل نہیں کریں گے ان عدالتوں کو، آپ کے کہنے پہ چلیں گے، جی بس ہمیں معاف کرو اور اپنے گھر جاؤ. دنگل مک گئی. بڑی بلیک میلنگ ہے یار، مفادات کا کیا کھیل ہے. اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے. پاکستان میں کوئی شریف آدمی ہے یا نہیں ہے اللہ جانے. مفادات مفادات اور مفادات. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، اور وہ جناب جو ہے جب ISPR نے جو پریس کانفرنس کی اور جو سخت الفاظ استعمال کیے، سخت زبان استعمال کی، تو طیش میں آ گئے. اور عمران خان صاحب نے نعرہ لگا دیا ایبسلوٹلی ناٹ، بالکل نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی تلافی نہیں. اور ان کی پارٹی بھی جم کے کھڑی ہو گئی. بیسیکلی دیکھیے بات سمپل ہے اور سادہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حمایت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر آج وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور عام لیڈروں کی طرح بن جاتے ہیں تو پھر تو ان کا جو مقبولیت کا جنازہ نکل جائے گا. ان کا جو بت بنا ہوا ہے نا اس وقت، مزاحمتی علامت وہ بنے ہوئے، وہ پاش پاش ہو جائے گا. تو ظاہر ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. وہ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر وہ آپ اس کو معافی مانگتے ہیں تو معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جرم کو قبول کر لیا. میں معافی کس کی مانگوں گا؟ میں کوئی جرم کرتا ہوں تبھی معافی مانگوں گا نا. اگر میں یہ کہتا ہوں میں نے جرم کیا ہی نہیں تو معافی کس بات کی؟ اس کا مطلب ارتکاب جرم کر لیا. اور جب آپ نے ارتکاب جرم کر لیا تو میرے بھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی آپ ملزم ہیں اور آپ کو سزا ملنی چاہیے. پھر معافی تو ایک الگ بات ہے، پہلے تو ہوگی سزا، بعد میں ملے گی جزا. تو بھائی وہ سزا تو پھر آپ واقعی ہو گئے، پھر تو مقدمے بھی چلیں گے. آپ پہ یہ بھی ہوگا کہ بھائی آپ نے تو قبول کر لیا، آپ تو معافی مانگ رہے ہیں، آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ گناہ کیا تھا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو نتیجہ کیا ہے؟ پارٹی نے ایک لائن لی اور عمران خان صاحب نے بھی وہی لائن لی. بڑا لمبا چوڑا اسٹیٹمنٹ لکھا ہے انہوں نے، جس میں ایک ایک بات کا ترکی بد ترکی جواب دیا ہے انہوں نے ISPR کو.
یا جو بھی فوج کی اعلیٰ قیادت کے جو بھی ترجمانی کرتے ہیں ISPR والے لوگ، ان کو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا پالیسی بیان جاری کیا ہے جو ان کی پارٹی کی ویب سائٹ پہ شائع ہوا ہے. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، کسی قسم کی کوئی معافی نہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ سب آپ کی ملی بھگت ہے، آپ نے یہ کہانی کی تھی، بلکہ آپ ہم سے معافی مانگیں کہ آپ نے ہم کے ساتھ، ہمارے پارٹی کے ساتھ کیا کیا، مجھے میرے حکومت ہٹانے میں آپ نے کیا رول پلے کیا، اور میرے پارٹی کو توڑنے میں، کرش کرنے میں، میری خواتین کارکنوں کو جیلوں میں ڈالنے میں، مظالم ڈالنے پہ، میرے کارکنوں پہ، میرے جو مینڈیٹ کو تبدیل کرنے میں، میرے جو الیکشن کو جیتے ہوئے الیکشن کو چوری کرنے میں. پھر تو انہوں نے کھول دیے بڑے لمبے چوڑے الزامات کی فہرست. اب یہ ہے کیا؟ تو ہم چلتے ہیں تجزیے کی طرف. بات یہ پھر اسد قیصر آئے، انہوں نے بھی بہت سخت باتیں کی. انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، آپ کون ہیں؟ پھر لطیف کھوسا بھی پہنچ گئے، انہوں نے لمبی چوڑی بیان داغ دیا. انہوں نے کہا جی معافی کس بات کی معافی بھیا، آپ تو ہمارے ملازم ہو، ہماری جو ہے ٹیکسوں سے آپ کی تنخواہیں جاتی ہیں، ہم اپنے ملازمین سے معافی مانگیں گے؟ یہ کیا بکواس. اب وہ تو پھر دما دم ہو گئی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ دیکھیں عمران صاحب کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ مضبوط رکھیں، اور وہی ان کی سیفٹی بھی ہے. اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. جب تک یہ اوفینسو نہیں ہوں گی، جب تک جو ہے مقتدرہ حلقے جو ہے نا ان کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ان کی پلاننگ ہے وہ پلاننگ پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ اگریسو ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، پبلک ان کے پیچھے چلتی ہے. وہ طاقت ان کو جو ملتا ہے وہ ٹونک پبلک کی سپورٹ کا، میڈیا کی سپورٹ کا، انٹرنیشنل سپورٹ کا. ان ممالک میں جہاں پہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے امریکہ سے سپورٹ، یورپین یونین سے سپورٹ، تو پھر مقتدر حلقے بھی سوچتے ہیں کہ نہیں ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ایسا نہ ہو کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے. تو اس لیے ان کی بقا بھی اسی میں. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی بقا کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی مقبولیت کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ ان کو بچا رہے ہیں. اگر ان کے پر مقبولیت آج ختم ہو جائے تو پھر ان کو تو مطلب یہ کہ بالکل ہی ان کا نام ختم ہو جائے گا اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا. تو اس لیے یہ اپنی بقا کی جنگ بڑی خوبصورتی سے لڑ رہے ہیں، اور یہی اس میں ان کا فائدہ ہے. تو اب یہ مزاحمتی سیاست کی طرف تو پہلے ہی جا رہے تھے، اب انہوں نے جو ہے نا موقع اور دے دیا ISPR والوں کو، جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہر باتیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ بیاں ہر ایک سے دل کی حالتیں کرنی، فراز نہ آئیں تم کو محبتیں کرنی. یار آپ جو بھی دل میں رکھتے ہو یا سوچتے ہو، لیکن آپ سیاسی پارٹی تو نہیں ہو نا. آپ کوئی بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ ہے اور وہ معافی مانگیں اور یہ ہوا، ان لوگوں نے منظم حملے کیے ہیں، 9 مئی کے واقعات کے ایک آدمی کو سزا ملے گی، اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. یار یہ باتیں آپ کی نہیں ہیں. آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ بھائی کیا آپ بات چیت کریں گے عمران خان صاحب سے؟ انہوں نے کمیٹی بنا دی. آپ کا ایک سمپل جواب ہوتا کہ بھائی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم ایک فوج ہیں، ایک ادارہ ہیں جو صرف سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور ہم گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں. گورنمنٹ جانے یہ جانے، گورنمنٹ سیاسی پارٹیوں نے بنائی ہوئی ہے، ان سے یہ بات کریں، ڈائلاگ کریں، جو بھی کریں، کیونکہ ہم تو ان کے وہ آئین کے تحت جو ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آئین کے تحت جو حکومت کو اختیارات دیے گئے ہیں اس کے حکم کے مطابق، اس آئین کے مطابق جو حکم دیتے ہیں ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ سب کچھ آپ ہی کے اختیار میں، لیکن آپ شو نہ کرو نا کہ آپ کے اختیار میں. آپ قانون کو سامنے رکھو، ہر چیز آئین کو سامنے رکھو. ذرا پیاری پیاری باتیں تو کر لو بھائی. جذبات سے معاملات نہیں صحیح ہوتے. اب PTI تو ویسے ہی بہت بوجھل بیٹھی تھی، اس کو کوئی تحریک چاہیے تھی، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے اس کو ایک بہانہ چاہیے تھا، اور پھر ڈائریکٹ آرمی پہ کرنے کا، مطلب آرمی سے مراد جن عہدیداران کو سلیکٹ کر کے ٹارگٹ کر رہے ہیں، آرمی چیف آف اسٹاف ہیں، ISI کے سربراہ ہیں، تو وہ لوگ جو ہے
ڈی جی سی اسلام آباد ہیں، تو جن لوگوں کو نام لے کے ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو بہت طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور لیکن آپ نے غلطی کر دی. اور یہی ہوتا ہے سیاست میں کہ آپ نے جب فائر کھولیں گے تو پھر 50 فائر آپ کی طرف بھی آئیں گے. اب ان کو موقع مل گیا، ان کے تمام لیڈران کو کہنے کا موقع مل گیا، اور ان کے تمام سوشل میڈیا کو آپ کو ٹارگٹ کرنے کا موقع مل گیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان کو مواقع بھی مل رہے ہیں. جو گندم اسکینڈل کر کے گئی ہے نگراں حکومت، تو ظاہر ہے کہ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کسان روڈوں پہ ہیں تو وہ کسان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ادھر سے وکلا بھی میدان میں آ گئے، ادھر سے ججز کھل کے سامنے آ گئے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کہانی شروع کی تھی، وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ اسلام آباد سپریم کورٹ تک آ گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ججز میں تقسیم ہو گئی ہے. وہ ججز جو کبھی فائز عیسیٰ صاحب کے بیک پہ تھے وہ جو ہے ہٹ گئے. تو اس کے اندر جناب منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، اور دوسرے لوگ جو ہیں مندوخیل صاحب. تو یہ تینوں ججز اب ان کے پاس مطلب ان کی حمایت پہ نہیں رہے فائز عیسیٰ کی، مطلب مخالف بھی نہیں رہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. اب ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. بابر ستار صاحب کھل کے کھڑے ہو گئے، باقی جو 6 اور تھے، جو 5 اور ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے. نتیجہ یہ ہے کہ جو ہیڈ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاروق صاحب، وہ بھی پریشر میں آ گئے. اب ظاہر ان کو جو پہلے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے نظر آ رہے تھے مقتدرہ کی اور حکمراں اتحاد کی، اب ان کو بھی فیصلے نیوٹرل کرنے پڑ رہے ہیں. تو معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا کہ قلم، کتابیں، کان اور آنکھیں کھلی رہیں تو اچھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ سیاسی غلطی کر جاتے ہیں. آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ فوجی حکمران ہیں. آپ کو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ڈو اور ڈائی، نیور سے وائی. تو ظاہر ہے کہ آپ بندوق پہ، آپ کی وہ جو ہوتی طاقت پہ آپ کا یقین ہوتا ہے، بندوق پہ یقین ہوتا ہے، لیکن سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. سیاست بڑے ٹھنڈے لہجے کا، ٹھنڈے ماحول کا اور ٹھنڈے مزاج کا کام ہے. ٹھنڈے رہیے، بات کیجئے، ڈائلاگ کیجئے اور ڈائلاگ کیجئے. کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے، نہ ہوئیں آپ. اور طاقت کا تو کبھی بھی آپ اظہار نہ کریں کہ میرے ہاتھ میں بندوق ہے. یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے. پبلک اس کو سخت ناپسند کرتی ہے. پبلک صرف اس لیڈر کو پسند کرتی ہے جو ان چیزوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. بھٹو صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. بھٹو صاحب کو مرے ہوئے، یعنی آپ نے پھانسی چڑھائے ہوئے کتنے سال ہو گئے، 30 سال 35 سال، لیکن وہ ان کا بھوت ہے. آج تک ان کی پارٹی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، کیونکہ وہ ایک لیڈر بن گئے. انہوں نے باتیں نہیں مانی ضیاء الحق کی، وہ پھانسی کو بندے کو قبول کیا اور امر ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کی پارٹی امر ہو گئی. تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے مزاحمتی سیاست کو سمجھ رہے ہیں. وہ کھل کے بول رہے ہیں، اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ پہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا. وہ کرنا چاہتے ہیں کمپرومائز، ہر چیز کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ آپ کر لیتے تو بہتر تھا. لیکن آپ بالکل ہی بات نہیں کرو گے. سارے جب بات ہوتی ہے تو ون ون سچویشن ہوتی ہے، کچھ آپ لیتے ہیں اور کچھ دیتے ہیں. جب آپ بالکل کچھ نہیں دینا چاہو گے تو بات نہیں بنے گی، اور جب بالکل بات ہی بنے گی تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، ٹھیک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. یار اگر یہ تو جیل میں ڈالیں، زیادہ مار دیں گے اور کیا کریں گے. تو بس، تو اب پھر آدمی کہتا ہے کہ چلو بھائی، تنگ آمد بجنگ آمد. اب وہ جنگ پہ تیار ہو جاتا ہے. وہ تیار ہو گئے. اب جب تیار ہو گئے، مزاحمتی سیاست اختیار کرنے جا رہے ہیں. آنے والے دن جو ہے مجھے جو نظر آ رہے ہیں، میری سیاسی بصیرت کہتی ہے کہ کافی مشکل ہو سکتے ہیں حکمران اتحاد کے لیے، اور جو برسر اقتدار مقتدرہ کا گروپ ہے اس کے اوپر. اس لیے کہ انہوں نے جو بڑا اسپورتی کام کر رہے تھے، وہ اقتصادی حالات اچھے کر رہے تھے. انہوں نے IMF سے بات کر لی، وہ سعودی عرب کو اور وہاں سے فنڈنگ لا رہے ہیں، وہ قطر سے لا رہے ہیں، وہ UAE سے لا رہے ہیں،
پھر امریکہ کو خوش کر لیا، چائنا کے پیچھے جا رہے ہیں، تو معاملہ تو سیٹ کر رہے تھے، حالات بہتر ہونے والے تھے۔ اب دیکھیں نا کافی مہنگائی تھوڑی کم ہونا شروع ہوئی ہے، جیسے انڈیا سے امپورٹ کی اجازت دی پیاز کی، تو پیاز کتنے کم ہو گئے ہیں۔ پھر آٹے کے بحران میں یہ ہوا کہ ایک فائدہ بھی ہوا آٹا کے بحران کا، کہ اتنی زیادہ گندم آ گئی کہ گندم بہت گر گئی پرائسز کی، آٹا سستا ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں کہ ثمرات لوگوں تک پہنچیں گے، لیکن بھائی آپ سیاست کے میدان کو ٹھنڈا رکھیں، اس کے اندر جو ہے نا ہنگامہ آرائی اور وہ نہ کریں، کیونکہ اگر اس کو آپ نے گرم رکھا تو پھر کچھ بھی نہیں آ پائے گا، اس ثمرات عوام تک نہیں پہنچیں گے اور آپ بھی پھنسیں گے۔ دیکھو نا آپ کی ہر منصوبہ بندی کو وہ لوگ بڑی پلاننگ سے ہینڈل کر رہے ہیں، جس کو انہوں نے کھڑا کیا پی ٹی آئی نے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب وہ جو آپ آئینی ترمیم کر کے ایکسٹینشن دی جانی تھی کہ بھئی 3 سال کے لیے بڑھا دو، 2/3 میجورٹی آئین میں ترمیم کر دو، تو جناب جو ہے یہ فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن 2-3 سال کی ہو جائے گی، اسی طریقے سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن 3-4 سال کی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی۔ سارے منصوبوں کو وہ بہت ہی طریقے سے آپ کے ختم کر رہے ہیں، یا بیک فٹ پہ آپ کو لے جا رہے ہیں، یا ان میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان منصوبوں میں۔ تو کیونکہ اگر یہ فیصلہ نہیں آتا، جو سیٹیں تھیں ریزرو سیٹوں کے خلاف ترمن اللہ کا اور منصور شاہ کا، تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر ظاہر 2/3 میجورٹی رہتی، آپ جلدی جلدی قانون پاس کر لیتے، آپ ایکسٹینشن بھی مل جاتی، یہ بھی ہو جاتا، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ہو جاتی ہے جناب، اس کو بھی ہو جاتی جناب فائز عیسیٰ کو، اور یہ وہ آپ کا کام چلتا رہتا۔ لیکن آپ لوگوں نے ہینڈل نہیں کیا۔ بات چیت میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ان کو سارے طریقے سے ہینڈل کیجیے۔ تو بہرحال آنے والی سیاست بڑی گرما گرم ہونے والی ہے۔ عمران خان کا مزاحمتی نعرہ ظاہر ہے وہ لگتا ہے کہ اب اسی پہ عمل پیرا ہوں گے، اور اس پہ وہ کافی سختی سے چلیں گے۔ اس پہ ظاہر ہے ان کو صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اور کافی پکڑ دگڑ بھی ہوگی، ہنگامہ آرائی بھی ہوگی۔ اب عوام کتنی باہر نکلتی ہے، عوام کو کتنی باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بیان بازی تک تو آپ جیت جاتے ہیں، لیکن پھر پبلک کو روڈ پہ لانا اور ان کو پھر جو ہے ریاستی اداروں سے ٹکرانا، پھر اپنے تمام اہداف کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان ڈیپ اسٹیٹ ہے، اور یہاں پر جو ہے مقتدرہ کا بڑا ہی کنٹرول ہے، بڑا گہرا۔ دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔